برسوں کے بعد پھر اڑے پرچم ہلال کے۔ السلام علیکم۔ مقدمے کے ساتھ دوبارہ اپنے اسی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کل میں سما ٹی وی پر منیب فاروقی کا پروگرام دیکھ رہی تھی، جس میں ابصار عالم صاحب جو ہیں وہ ہماری ایجنسیز پر جو ہرزہ سرائی کر رہے تھے۔ میں ہرزہ سرائی نہیں کہوں گی، اس میں کچھ حقائق بھی شامل ہیں آف کورس، لیکن ان حقائق کو وہ بیان کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے جن کے ساتھ ایجنسیوں نے برائی کی ہو، دوسروں کے ساتھ ہوئی ہوئی جو ان کا سلوک ہے اس کو اپنے گفتگو کا موضوع بنا کر جس طرح کی بات انہوں نے کی مسلسل کرتے چلے گئے۔ اس میں اطہر کاظمی صاحب بھی تھے اور اس میں منیب فاروقی جو ہیں وہ بار بار جو ہیں اتنا ہنر، تو کیونکہ وہ خود بھی لائر ہیں منیب فاروقی، پہلے سیٹھی صاحب کے ساتھ، نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ پروگرام کرتے تھے دنیا ٹی وی پہ، اس کے بعد جیو پہ چلے گئے، پھر جیو سے انہوں نے خود کو علیحدہ کر لیا اور اب وہ سما ٹی وی کے ساتھ ہیں۔ منیب بہت اچھے اینکر ثابت ہوئے ہیں، بڑے بیلنسڈ اور بڑا اچھا پروگرام کرتے ہیں، لیکن وہ جو اینکر کے وہ مزے لینے والی جو سلسلہ ہے نا کہ لڑا کر دو لوگوں کو اور خود بڑی دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ بتانا کہ دیکھو بس میں نے اب اپنا کام کر دیا، اب تم اپنا جلوہ دکھاؤ آڈینس کو، وہ بہرحال ان میں وہ چیز ڈیولپ ہو رہی ہے۔ تو منیب سے بات ہوگی تو میں اس کو ضرور اپریشیٹ کروں گی کہ تم نے بری چیز سیکھی ہے، میڈیا سے بری چیز سیکھی ہے۔ تم مین اسٹریم میڈیا کے ساتھ رہے ہو اور ابھی بھی مین اسٹریم میڈیا پر ہو، تم سوشل میڈیا کے ویلاگر نہیں ہو منیب، تو تمہیں ذرا اپنی تعلیم، اپنی ایکسپیرینس اور تمہیں میسر مین اسٹریم میڈیاز جو ہیں وہ رہے ہیں، تو تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ تم ان کے راستے پہ نہ چلو۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اپنے ابصار عالم والے موضوع پر۔ ابصار عالم صاحب یہ بھول گئے ہیں کہ ان کا میرٹ تھا یا نہیں تھا۔ ان کو میاں نواز شریف صاحب کے پچھلے دور میں چیئرمین پیمرا لگا دیا گیا۔ ظاہر ہے صحافیوں میں ایک پروفیشنل جیلسی تو ہوتی ہے، انہوں نے تو بہت کچھ کہا ان کے بارے میں، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کچھ اچھا کام بھی کیا وہاں پر ابصار عالم صاحب نے، لیکن وہ یہ بات بھول گئے اس وقت ایجنسیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہ وہ فرعون ہیں، ان کی فرعونیت نے کبھی آئین اور قانون کو چلنے نہیں دیا اور کبھی کسی پر ظلم، کبھی کسی پر ظلم۔ ابصار عالم صاحب آپ یہ بھول رہے ہیں کہ انہی ایجنسیوں کی کلیئرنس کے بعد آپ کو چیئرمین پیمرا لگایا گیا تھا۔ میرٹ تھا آپ کا لگنے کا یا نہیں، چونکہ ہمیشہ اس پوسٹ پر 21-22 گریڈ کے ریٹائرڈ بیوروکریٹس لگائے جاتے رہے ہیں، تو آپ کو وہ درجہ دے دیا میاں نواز شریف صاحب نے۔ تو ایسے بہت سارے کارنامے، جن میں ان کا ایک کارنامہ یوسف بیگ مرزا کی اپوائنٹمنٹ تھی، اور آپ کو یاد ہوگا دنیا ٹی وی پہ مرزا یوسف بیگ اور آپ کا بہت بڑا جھگڑا ہوا تھا، یاد آیا؟ اور اس جھگڑے میں آپ نے، ہمارے پرانے فارمر سی ایس پی آفیسر تھے، کمشنر کراچی بھی رہ چکے، ایم عثمانی کی بیٹی جو فارن سروس میں تھیں، اور ان کے ساتھ آپ کا وہ دنیا ٹی وی میں غالباً کس حیثیت سے تھیں یہ تو مجھے اب یاد نہیں آ رہا، لیکن آپ کا بڑا شدید جھگڑا ہوا جس میں آپ ان خاتون کو سپورٹ کرتے کرتے اور یوسف بیگ مرزا ان پر تنقید کرتے کرتے آپ دونوں بہت آگے نکل گئے تھے۔ تو میں کہنا آپ سے یہ چاہتی ہوں کہ جس کا چھوٹا سا بھی آپ پر احسان ہو، اگر وہ کلیئرنس نہ دیتے ایجنسیوں کے لوگ، کیا کر لیتے آپ؟ میں لگا کے دکھاتے میاں نواز شریف، آپ کو نہیں لگا سکتے تھے۔ تو احسان فراموشی جو ہے وہ سیاستدانوں میں تو ہے ہی، وہ تو میاں نواز شریف صاحب اب جو کہتے ہیں، مجھے دوبارہ کہہ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا، میرے ساتھ یہ کر دیا، میرے ساتھ وہ کر دیا، یہ بھول رہے ہیں کہ 3 دفعہ وزیر اعظم بنے تو ایجنسیوں کی کلیئرنس کے بغیر تو نہیں بنیں گے۔ کہہ رہے تھے کون ہے وہ جو مجھے بار بار ہٹاتا ہے اور نکالتا ہے؟ یعنی آپ اتنے معصوم کب سے ہو گئے بھائی؟ اتنے بڑے بڑے نواسے، آپ کے نواسے کی شادی ہو گئی ہے، اب جنید صفدر کی طلاق بھی ہو گئی ہے۔ آپ کو آج کے دن تک میاں صاحب یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیوں نکالا اور کیوں آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، اور وہ کون ہے؟ آپ نام لینا کون ہے؟
نام لے کے کس نے آپ کو نکالا, کس نے آپ کو, یہ نہیں بتاتے کہ رکھوایا کس نے, آپ کو اکوموڈیٹ کس نے کیا, بس آپ کو وہ یاد رہتا ہے کہ نکالا کیوں. یہی محترمہ بے نظیر بھی کرتی تھی. لیکن بے نظیر ایک لیڈر تھیں, ان کی سیکریفائز بے شک کچھ نہیں ہے, لیکن اس لڑکی کی, میں لڑکی کہوں گی, 26 سال اس کی عمر تھی جب وہ پاکستان آئی تھیں, اور باپ کو پھانسی چڑھتے ہوئے دیکھ رہی ہے, بھائی پیرس میں قتل ہو رہا ہے, ماں جیل میں ہے, پھر خود جیل میں ڈال دی جاتی ہے. تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی سفرنگز اور اسٹرگل نے ان کو لیڈر بنا دیا. ان کے مقابلے پہ مجھے پاکستان میں کوئی لیڈر نظر نہیں آتا. میرے ان سے سیاسی اور نظریاتی اختلافات عروج پر تھے, اور میں نے کتاب بھی لکھی ان کے والد کے بھٹو کلچر کے خلاف, جسے بے نظیر کے خلاف لکھا گیا, سمجھا گیا. پھر میری ان سے جب ملاقات ہوئی تو ان کو میں نے بتایا, کہنے لگے ہاں انہوں نے کہا مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ آپ نے میرے والد کی پالیسیز سے اختلاف کیا ہے, میری پالیسیز سے اختلاف کیا ہے, لیکن میں آپ کو سیلیوٹ کرتی ہوں کہ آپ نے میری character assassination as a woman, you have never used a single word about my character as a woman. میں نے ان سے کہا یہ میرا کام ہی نہیں ہے, یا کسی کا بھی یہ کام نہیں ہونا چاہیے. ہمیں آپ کی ان پالیسیز اور ان سیاسی جو نظریات آپ کے اور اقدامات تھے جن سے لوگوں کو نقصان پہنچا ہے, ہمیں اس پہ نظر رکھنی چاہیے. تو انہوں نے, ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور انہوں نے بتایا کہ میاں نواز شریف صاحب کے لوگوں نے ان کے خلاف کتنے غلیظ اور بیہودہ نعرے میانی صاحب کے قبرستان کی دیواروں پر لکھوائے تھے. اور آج میاں نواز شریف صاحب فرما رہے ہیں کل کے جلسے میں, ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہا, ہم نے کسی کی عزت نہیں اچھالی, ہم نے فلانا. اور عزت اچھالنا کس کو کہتے ہیں میاں صاحب؟ آپ نہ صحیح, آپ کے لوگ کر رہے تھے. کہ آپ کے لوگوں کو منع نہیں کر سکتے تھے کہ میرے گھر میں بھی بیٹی ہے, میرے گھر میں بھی بہنیں ہیں, ماں ہے؟ آپ سیاسی اختلافات تک ہی رہتے. پھر میاں بیگم کلثوم نواز شریف, وہ ہمارے نیبر ہیں, حلیم صدیقی صاحب, وہ بڑے پکے مسلم لیگی تھے. تو ان کے گھر انہوں نے میاں بیگم کلثوم نواز شریف کو بلایا تھا, اور انہوں نے سب کی موجودگی میں, وہاں پہ کم از کم 25-30 لوگ تو تھے ان کے اس ڈرائنگ روم میں, ایک کانفرنس ٹائپ چیز ہو رہی تھی جہاں میاں نواز شریف صاحب کے جیل جانے, وہ لانڈی جیل میں تھے, اور ان کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ کس طرح ہمیں نکالا گیا. تو ایجنسیوں کے خلاف انہوں نے جو بھی ہرزہ سرائی کی, ابھی وہ میرا موضوع نہیں ہے. موضوع یہ ہے, ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ سیاست میں آ رہی ہیں؟ ان کا ایک جملہ میں کبھی نہیں بھولتی ہیں. انہوں نے کہا نہیں, ہمارے گھر کے مرد ہی سیاست کے لیے کافی ہیں, ہماری عورتیں جو ہیں نا وہ سیاست میں نہیں آتی. اللہ نے ان کو دکھایا, ان کی بیٹی سیاست میں آئی, اور وہ خود بھی ٹرک پہ کھڑے ہو کر, سینکڑوں پیچھے مرد کھڑے ہوتے تھے, اور انہوں نے, بے شک ان کی وہ جدوجہد جو تھی وہ اپنے شوہر کی رہائی کے لیے تھی, بے شک میں مانتی ہوں وہ سیاسی جدوجہد نہیں تھی, وہ صرف اپنے شوہر کے جو ان کے پازیٹیوز تھے, اور نیگیٹو کوئی نہیں بتاتا اپنے, اس پر وہ لوگوں کو بتاتی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب نے لوگوں کے لیے کیا کیا کام کیے ہیں. ہم بھی اس سے ایگری کرتے ہیں. ہم نے کل بھی اپنے کلپ میں کہا کہ انہوں نے 2-4 بہت اچھے کام کیے. ایک تو پولیٹیسائز کیا انہوں نے, انڈسٹریز کو جو ہے وہ ڈی انڈسٹریلائز کیا, اور وہ ان کو نجی شعبے میں واپس کیا. اور دوسرا ان کا کام موٹر وے کا منصوبہ ہے. لاہور پر میاں شہباز شریف نے بڑا اچھا کام کیا تھا جب وہ چیف منسٹر تھے, گو کہ پچھلے 16 ماہ میں انتہائی بدترین کام ان کی حکومت نے کیے. 80 لوگوں کی کابینہ اور اس کے خرچے, یہ الگ موضوع ہو جائے گا. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ابصار عالم صاحب, آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ ان لوگوں کو فرعون کہیں, ان کے اوپر تنقید کریں, چونکہ وہ جواب دینے کے لیے آتے نہیں ہیں کبھی بھی اس معاملے کو, لیکن کسی کا احسان مان لینا چاہیے. احسان فراموشی جو ہے نا وہ بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اور جس آئین اور قانون کی آپ بات کر رہے ہیں, اس آئین میں تبدیلیاں, 18ویں ترمیم جو بالکل تابوت میں آخری کیل ہے, اس کو تبدیل کیا گیا کہ وہ سیاستدانوں نے اپنے فائدے کے لیے اس آئین کو استعمال کیا. اگر آپ اس آئین کی بات کر رہے ہیں, میں تو کہتی ہوں اس آئین کو اٹھائیں اور جا کے پھینکیں کوڑے کے ڈبے میں, جو حال کر دیا سیاستدانوں نے اس آئین کا, اور ایک نیا ڈاکیومنٹ تیار ہو جو عوام کے مفاد میں دوبارہ سے, اور تمام سیگمنٹس آف لائف جو ہیں, یہ 50-51 سال پرانا بنا ہوا آئین ہے. 50 سال میں
تبدیل ہو چکی ہے دنیا، آپ میں ریجنل چینجز آ چکی ہیں، پاکستان تبدیل ہو چکا ہے، آپ نیوکلیئر پاور بن چکے ہیں۔ جب محترمہ نے میاں محترم ذوالفقار بھٹو صاحب نے یہ آئین بنایا تھا، بے شک اس میں کنسنسس شامل تھا تمام سیاستدانوں کا، لیکن اس وقت پاکستان نیوکلیئر پاور نہیں تھا۔ ایک بات اور میں کہنا چاہتی ہوں آخر میں آپ سے مخاطب ہوں، تمام ان لوگوں سے، اور وہ اپنی آنکھیں بھی ٹھیک کریں، اپنے کان بھی ٹھیک کریں، اور اپنی یادداشت کو ٹھیک کریں، اور یہ ذرا وضاحت کر دی جائے کہ پاکستان کو ایٹمی قوت کس نے بنایا، اور پاکستان میں اس ایٹمی قوت میں پہلا دھماکہ کرنے کے لیے میاں نواز، وہ کہتی میرے ابا نے نواز شریف جو ہیں انہوں نے ایٹمی دھماکہ کیا پہلا۔ کل بھی وہ فرما رہے تھے کہ مجھے بہت کہا گیا کہ اتنے پیسے لے لو، اتنے پیسے لے لو، اور اس کا ڈیمونسٹریشن مت دو اپنے ایٹم بام کا۔ بھٹو صاحب کے جو لواحقین اور ان کے جو سیاسی ورکر ہیں وہ کہتے ہیں بھٹو نے اس کو ایٹمی قوت بنایا، دونوں نے کچھ نہیں کیا نیوکلیئر پاور بننے کے لیے۔ پوری دنیا میں نیوکلیئر پروگرامز جو ہوتے ہیں وہ ملٹری پروگرامز ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اب رہ گئی بات کہ کس نے بنایا، کیسے بنایا، سب کو معلوم ہے، سیٹ عابد لے کر آئے تھے، جس پر بھٹو صاحب نے بے نظیر کو، خیر میاں عابد نے ان کو بتایا، سیٹ عابد نے، کہ میری کیا طاقت ہے۔ ان کے بچے اغوا کروا دیا سیٹ عابد کا لنڈن میں، انہوں نے یہاں سے بیٹھ کے لنڈن میں پڑھ رہی تھی بے نظیر، اس کو وہاں سے اغوا کرا دیا۔ تو جب نہلے پہ دہلا پڑا تو بھٹو صاحب کو اپنی اوقات پتہ چلی، ہر ایک آ کے کلیم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دونوں میں سے کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، نیوکلیئر پاور کو بنانے میں پاکستان کو، نیوکلیئر پاور، اور پہلا ڈیمو کرنے میں، اور وہ قرض اتارو اور ملک سنوارو اسکیمیں لوگوں کو وہ بھی یاد ہے۔ میاں صاحب یہ یاد رکھیے گا، تو بڑکے مارنے سے بہتر ہے کہ اب آپ آئے ہیں تو آپ کام کر کے دکھائیں، وہ کام جو عوام کے مفاد میں ہوں، آپ کی بیٹی کے اور آپ کے مفاد کے لیے نہیں بنا ہے یہ ملک۔ بس یہی کہنا چاہتی تھی۔ ابھی یہ چلتا رہے گا یہ سلسلہ، کیونکہ ابھی تو وہ آئے ہیں، ابھی تو انہوں نے سانس لیا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ ابھی آئے ابھی بیٹھے ابھی دامن سنبھالا ہے، ان کی جاؤ جاؤ نے ہمارا دم نکالا ہے۔ دوبارہ آپ کو کہا جائے کہ آپ نکلیں، اب وہ وقت نہ آنے دیجیے گا۔ اب جو سیاسی غلطیاں کی ہیں، جو قومی غلطیاں کی ہیں، ان کی تلافی کیجیے۔ خدا حافظ۔ افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگا